بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے سر درد فوری ختم ہو جائے گا۔ زیادہ نمک کا استعمال دل کو کمزور کرتا ہے اور پٹھوں میں درد کی وجہ بنتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرنے لگے ہیں تو سونف استعمال کریں۔ کھانے کے بعد ایک لونگ کھا لینے سے تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، کلیجی، پائے اور مغز میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لہٰذا امراض گردہ، امراض قلب اور شوگر کے مریضوں کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میتھی دانہ روزانہ بھگو کر استعمال کرنے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اور بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ کاجو کھانے سے جلد بہت اچھی رہتی ہے۔ روزانہ اسبگول استعمال کرنے سے معدے کی جلن اور تیزابیت نہیں ہوتی۔ جسم کا درد ہو تو ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر ثابت نگل جاؤ، درد غائب ہو جائے گا۔ معدے کے مریض افراد کھٹی چیزیں، گوشت اور میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ جس گھر میں کچی روٹیاں پکتی ہیں وہاں سے برکت اڑ جاتی ہے۔ روزانہ بے وقت کھانا کھانے سے عورتوں کو لیکوریا کا مرض ہو جاتا ہے۔ بارش کے موسم میں تیز پات کے پتے جلانے سے کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے چہرے پر داغ دھبے پڑنے کا خدشہ ہے۔ حیض والی جگہ پر رہنے والے افراد کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈا اور کچا دودھ پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ اگر اس میں شہد ڈال کر استعمال کریں تو بہترین ہے۔ انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ ان میں تمام غذائی انتظامات موجود ہیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ قربانی کا گوشت بھی کھائیں اور مختلف بیماریوں سے بھی بچیں۔ بلڈ پریشر بڑھے تو سبز الائچی، سونٹ سفید زیرے کا کعوہ بنا کر پئیں۔ لوز موشن اور متلی وغیرہ ہو تو چند قطرے لیموں، لونگ اور پودینے کا کعوہ بنا کر پی جائیں۔ بکرے کا گوشت گرم اور گائے کا گوشت ٹھنڈی تاثیر رکھتا ہے۔ جب بھی کھاؤ ساتھ سلاد اور رائتہ ضرور لو، یہ جلدی ہضم کرنے میں مدد دے گا اور افادیت بڑھائے گا۔ مسوڑوں میں ورم اور دانت میں درد ہو تو سونٹ نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر دانتوں پر ملیں، انشاءاللہ بہت جلد افاقہ ہوگا۔ روزانہ رات کے وقت باقاعدگی سے بالوں میں کنگھی یا برش پھیرنے سے سر کی جلد میں دورانیہ خون تیز ہوتا ہے، بال تیزی سے لمبے ہوتے ہیں اور بالوں کی نشو و نما ہوتی ہے۔ منہ بھر کے مت کھاؤ، کیونکہ اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ آنکھوں کی روشنی بڑھانی ہے تو سفید زیرہ کھاؤ۔ چہرے کی چکنائی کو ختم کرنے کے لیے ابلے چاولوں کے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو ساگو دانہ بنا کر کھایا کریں۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا کپ بنا کر پی لیا کرو۔ پکا ہوا امرود کھا لیا کرو، اس سے مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اپنے کھانے پر اداس کبھی نہ ہونا، یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کر دیتی ہے۔ دایاں گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھ کر کھانے سے کبھی گردہ فیل نہیں ہوتا۔ اگر سانس لیتے وقت درد محسوس ہوتا ہے تو یہ پتے میں پتھری کی علامت ہے۔ کیلا کھانے سے ذہن تیز ہو جاتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار پانی میں ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ چنبیلی کا پھول سونگ کر سونے سے خواب اچھے آتے ہیں۔
دودھ کے ساتھ ڈبل روٹی کھانے سے دبلا پن دور ہو جاتا ہے۔ پھیپھڑوں کی خرابی کا مسئلہ ہو تو انگور پر نمک لگا کر کھا لیا کرو۔ ٹماٹر کے ساتھ دودھ مت استعمال کریں، اس سے خرابی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھایا کریں۔ بھیڑ کا دودھ پی کر سونے سے چربی کم ہوتی ہے۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، چہرے کے داغ دور ہو جائیں گے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے پٹھے کمزور ہوتے ہیں۔ نہار پیٹ گڑ والے پانی میں 1 چمچ کالا نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ تندرست رہتا ہے اور آدھے سر کا درد نہیں ہوتا۔ ناک پر تیل لگا کر کچھ دیر مساج کرنے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ پھول مکھانے کھانے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ چہرے کا رنگ سانولا ہو تو اس کے لیے گلاب کا عرق فائدہ مند ہے۔ جو بچہ رات کو نہیں سوتا اس کو شہد چٹائیں۔ کھجور کھانے سے نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ جو لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے، اور بوڑھے جانور کا گوشت استعمال کرنے سے مرد کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلے کھاؤ۔ کشمش کھانے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ نہار منہ دودھ پینا ہڈیاں مضبوط کر دیتا ہے۔ پیٹ کے بل سونے والے پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ بدن کی الرجی کو دور کرنا ہے تو بکری کا دودھ پی لیا کریں۔ سیب کا مربا دل کے درد میں بے حد مفید ہے اور یہ دل کو طاقت دیتا ہے۔ کچی روٹی معدے میں زخم بنا دیتی ہے۔ پھل جب بھی کھائیں تو تھوڑا سا کچا کھائیں، اس سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کالے یرقان سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ گنے کا رس پیا کریں۔ عورت اگر زیتون استعمال کرے تو 50 سال والی عورت بھی 18 سال جیسی جوان دکھائی دے گی، اور زیتون کا تیل استعمال کرتے رہنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد جاتا رہتا ہے اور جسمانی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ کشمش معدے کی تیزابیت کم کر دیتی ہے۔ دودھ سوڈا پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ لیمو جگر کو صاف کرنے میں مفید ہے۔ نہار منہ صبح کے وقت ہری گھاس پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانس لینے سے دل کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ چند ایسی اشیاء جن کے استعمال سے بال گھنے، لمبے اور مضبوط ہو جائیں: دودھ، دہی اور سبزی وغیرہ۔ دودھ کے ساتھ ڈبل روٹی کھانے سے دبلا پن دور ہو جاتا ہے۔ انار کھانے سے رنگ لال سرخ ہو جاتا ہے۔ کھیرا دوپہر کو کھایا کرو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ خشک روٹی کھاؤ، جوانی برقرار رہتی ہے۔ زکام ختم نہ ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پی لو، اس سے کافی مدد ملے گی۔ خالص بادام کا تیل 2 قطرے ناک میں ڈالنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ سوتے وقت چہرے پر لیموں کا رس لگا دو، جلد گوری ہو جائے گی۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بانجھ عورت گڑ کے ساتھ روٹی کھائے۔ ماہواری میں درد کے لیے ناشپاتی کھا لے۔ بچہ رات کو سوتا نہیں ہے تو شہد چٹائیں۔ انگوٹھے پر تیل لگایا کرو، نظر تیز ہو جائے گی۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر
کھا لو، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ جو بندہ کھیرے زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ فالسے کا رس پینے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ خالص پسی ہوئی ہلدی 1 کلو پانی میں ابال لیں اور صبح شام پانی سے غرارے کریں، انشاءاللہ حلق اور زبان کے چھالے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ پودینے کا استعمال کرنے سے معدے کے تمام امراض دور کر سکتے ہیں۔ بدن پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا رس لگانے سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ پانی میں پھٹکڑی شامل کر کے نہانے سے بدن سے پسینے کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ بھیڑ کا دودھ بالوں میں لگا لینے سے بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زیادہ نمک کھانے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ رات کے وقت کیلے کے استعمال سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ زیادہ سوچنے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگے وہ مچھلی کا استعمال کیا کریں۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن جلا کر مالش کر لو، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ اکثیر سمجھا جاتا ہے۔ انگور کا شربت مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے۔ کمزوری زیادہ ہو جائے تو کشمش اور دودھ پیو۔ پالک چہرے پر جھریاں بننے سے روکتی ہے۔ سونف کھاؤ، منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ پیسی ہوئی ہلدی دودھ میں شامل کر کے پینے سے سردی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں آ جاتی ہیں۔ بانجھ عورتیں روٹی کے ساتھ گڑ کھا لیا کریں۔ گڑ مردانہ طاقت کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ صبح کو اٹھ کر گھنٹے کے اندر ناشتہ کرو، آپ پر جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ روزانہ صبح کو 40 منٹ چل لینے سے آپ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ کالے چنے کھاؤ، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی سے ڈرتے ہو، اس کا غصہ بھی شدید ہو، تو اس کے سامنے جانے سے قبل 60 بار بسم اللہ شریف پوری پڑھ لیں۔ پاؤں پر تیل کی مالش کرنے والا بندہ بہت کم بیمار پڑتا ہے۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے: جھوٹ بولنا، کسی کو عزت نہ دینا، غلط چیز پر اصرار کرنا اور دین سے دور رہنا۔ ایک تحقیق کے مطابق بیٹیاں گھر میں آنے سے باپ کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ خاموشی اختیار کرنے والا بندہ ذہین ہوتا ہے۔ کلونجی کا استعمال روزانہ نیم گرم کانوں میں ڈالو، چند دن میں بہرے پن کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے وہ ہمیشہ صحت مند رہتا ہے اور جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ خرگوش گھر میں دولت لاتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت بکری کا دودھ پینے سے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ حاملہ پرندے گھر میں رزق بڑھا دیتے ہیں۔ اگر کسی کو معمولی سی بات پر غصہ آ جاتا ہے تو جان لو کہ وہ محبت کی کمی کا شکار ہے۔ بد ہضمی سے بچنا ہے تو کھانے کے بعد گڑ کھاؤ۔ حافظہ بہتر بنانا ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لیں اور نہار منہ کھا لیں۔ کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گی۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے وہ بند گوبھی استعمال کرے۔ اگر منہ سے زیادہ بدبو آتی ہے تو معدے کے مسائل کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ حرام جانور
گھر میں لانے سے انسان کے رزق میں کمی آتی ہے۔ ناریل کے استعمال سے بدن موٹا ہوتا ہے۔ ناریل کو مصری کے ساتھ نہار منہ کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے اور یہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جو عورت رنگ ہمیشہ گورا رکھنا چاہتی ہے وہ دہی میں بادام ڈال کر کھا لے۔ آہستہ آہستہ کھانے سے بندے کا وزن کم ہونے لگتا ہے اور انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ گاجر کے حلوے میں اگر چینی کی جگہ گڑ شامل کر لیں تو اس سے ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے، جبکہ تھوڑا سا دیسی گھی بدن کے درد اور سوزش کو دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ بچوں کے پیٹ سے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر اس کا پانی رات کو سونے سے قبل پلاؤ۔ اونٹنی کا دودھ بدن میں طاقت لاتا ہے۔ سردیوں میں رات کے وقت گرم دودھ میں بھگوئی ہوئی انجیر کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے اور ہاضمہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ سونے سے قبل سرما لگا کر سونے سے دور کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بدن میں جنسی و جسمانی طاقت بڑھانی ہے تو ایک گلاس دودھ میں رات کو کیلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر ڈال دو اور 2 چمچ اسبگول کا چھلکا بھی شامل کر دو۔ صبح کو ورزش کرنے کے بعد اچھی طرح استعمال کر لو، طاقت کا سیلاب آ جائے گا۔ کھانے کے بعد ادرک کے باریک ٹکڑے پیس کر نمک چھڑک کر آہستہ آہستہ چبا کر کھا جائیں، ڈکار دور ہو جاتی ہے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی نہایت فائدہ مند ہے۔ آپ جتنی زیادہ سونے کی کوشش کریں گے نیند آنے کے چانسز اتنے کم ہوں گے۔ ٹماٹر کے زیادہ استعمال سے یورک ایسڈ بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے۔ انڈے کو کبھی بھی کچا یا ہاف بوائل کیا ہوا نہ کھاؤ، انڈے کو اچھی طرح پکا کر کھاؤ۔ دن میں 15 منٹ ہنس لینا اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا کہ دن میں 2 گھنٹے سونا۔ سونے سے قبل کنگھا کر لینا دماغی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو انار کے رس سے بالوں کو دھو ڈالیں، اس سے بال کالے ہو جائیں گے۔ صبح سویرے اٹھ کر شہد چاٹ لینا صحت کے لیے بہترین ہے۔ زیادہ سونف کھانے سے نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کو ہمیشہ ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ جی ناظرین، ویڈیو کے اختتام پر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دیوان اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ ویڈیو دیکھنے پر ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ السلام علیکم۔